إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے
جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، کائنات کے لوگوں کے لیے سراسر قرآن ہدایت ہے اور ہدایت کے واضح دلائل ہیں اور حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہے، جو اس ساری کائنات کا پروردگار ہے، جو کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے بلکہ ساری کائنات اس کے سامنے جواب دہ ہے، جس کو کسی کی حاجت اور ضرورت نہیں ہے بلکہ ساری کائنات اس کے لیے اس سے حاجتیں مانگتی ہے۔ وہ غنی ہے اور ساری کائنات فقیر ہے۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کا مسلمانوں پر بہت بڑا فضل و کرم ہے کہ اللہ رب العالمین انسان کو ایسے مواقع عطا فرماتے ہیں کہ انسان ان چند دنوں کے اندر، چند ایام میں، چند گھڑیوں میں ڈھیروں ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ دنیا والوں کے ہاں تو یہ قاعدہ ہے جتنی مزدوری کرو گے اتنا ملے گا، لیکن عرش والے کے ہاں یہ قانون نہیں ہے۔ عرش والے کے ہاں قانون یہ ہے کہ اخلاص ہو، عقیدہ درست ہو، کام سنت کے مطابق ہو، کرنے والا حلال کھاتا ہو، تھوڑا سا ہوگا اللہ پہاڑ دے دے گا۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے مسلمان کی نماز جنازہ کی ادائیگی۔ چند لمحوں کے لیے کسی آدمی مسلمان کی نماز جنازہ کے لیے جاتا ہے، صرف جنازہ پڑھ کے جو آ جاتا ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر نے فرمایا اس کو ایک قرات کے برابر اجر ملتا ہے۔ ایک قرات فرمایا اود پہاڑ کے برابر ہے۔ جو دفنانے کے بعد اپنے بھائی کو اس کے اوپر قبر پہ دعا کر کے آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو 2 قرات سے نوازتا ہے۔ تو یہ ایمان کی وجہ سے ہے، عقیدے کی درستگی کی وجہ سے ہے، سنت پر عمل کی وجہ سے ہے اور حلال کھانے کی وجہ سے ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے ہاں یہ کرائیٹیریا ہے، یہ اصول و ضوابط ہیں، یہ قانون ہے، یہ اللہ کے ہاں لا ہے، وگرنہ بڑی بڑی نیکیاں تباہ و برباد ہو جاتی، چاہے وہ شہادت جیسا رتبہ ہو، اگر اخلاص نہیں، چاہے سخاوت جیسا کام ہو، چاہے دعوت جیسا کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں، کہ جہنم کی آگ کو جن 3 بندوں سے بھڑکایا جائے گا، ان میں ایک عالم ہوگا، قاری ہوگا، دیندار ہوگا، شہید ہوگا اور سخی ہوگا۔ صرف ان کی نیت کی خرابی کی وجہ سے اللہ رب العالمین سب سے پہلے جہنم کے اندر جو بندے ڈالے جائیں گے، جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا تو ان بندوں سے بھڑکایا جائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں شہادت کتنا عظیم مقام ہے، کتنی بڑی قربانی ہے، سخاوت کرنا کتنے بڑے جگرے کی بات ہے، لیکن میرے بھائیو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہوئی، صرف نیت کی خرابی کی وجہ سے، کہ لوگ مجھے خطیب پاکستان کہیں، لوگ کہیں یہ تو جناب کمال کا خطیب ہے، کسی کو کچھ بھی نہیں کہتا، اس کو دیکھنے والے، نیٹ پر اس کو سرچ کرنے والے زیادہ لوگ ہوں، اور یہ آدمی بہت بڑا خطیب ہے، وہ علم کا پہاڑ ہے، یہ بہت بڑا شہید ہے، بہت بہادر آدمی تھا، یہ بہت بڑا سخی ہے۔ اب کتنے بڑے بڑے عمل ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ریجیکٹ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے کام تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، عمل تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس کے پیچھے معیار عقیدہ توحید، سنت رسول، اخلاص اور حیا اور حلال، اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مفقود ہے
ان میں سے ایک چیز بھی پائی نہیں جاتی تو انسان کی نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ سے دعا ہم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں جو رمضان شریف آ رہا ہے صرف اللہ اپنی رضا کی خاطر ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق فرمائے، کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے صحیح دارمی میں کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن روزہ رکھ کر صرف ان کو پیاس ملتی ہے، بھوک اور پیاس کے علاوہ انہیں کچھ نہیں ملتا۔ کچھ ایسے لوگ ہیں رات کو قیام کرتے ہیں، تراویح سنتے ہیں، لیکن سوائے ان کو جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ کم من صائم لیس له من صیامہ الا الظمأ کم من قائم لیس له من قیامہ الا السحر۔ صحیح دارمی کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اللہ کے رسول میں کتنے ہی لوگ ہیں روزہ رکھنے والے، رزلٹ زیرو نکلتا ہے، کتنے ہی لوگ ہیں رات کو قیام کرنے والے، تراویح پڑھنے والے، لیکن سوائے جاگنے کے کچھ نہیں ملتا۔ اب اس کے اندر بھی یہی معیار ہے، اخلاص نہیں ہے، صرف گنتی ہے، کھانا پوری کرنی ہے، للہیت نہیں ہے، عاجزی نہیں ہے، عبادت کو عبادت سمجھ کے نہیں، عبادت کو ایک رسم سمجھ کے ہم ادا کرتے ہیں، اس لیے اللہ رب العالمین کے ہاں ریجیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس لیے پیارے بھائیوں، رمضان شریف کا جو مہینہ آ رہا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کا احترام کرنے کی توفیق فرمائے۔ اس سے پہلے کچھ تمہیدی چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ کچھ روزے فرض ہیں، کچھ روزے ممنوع ہیں، اور کچھ روزے نفل ہیں۔ جو فرائض ہیں ان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جو ہے رمضان کے روزے، یہ فرض ہے سوائے ان کے جن کو اللہ نے رخصت دی ہے، اور دوسرے حالت احرام میں جو آدمی اپنا سر منڈوا لیتا ہے اس پر وہ روزے فرض ہیں، اس تفصیل میں نہیں جاتا۔ حاجی جس کے پاس قربانی موجود نہ ہو اور وہ مکہ کا رہائشی بھی نہ ہو، مکہ کا رہائشی نہ ہو، قربانی بھی اس کے پاس موجود نہ ہو، اس آدمی پر اس قربانی کے عوض میں 10 روزے ہیں، 3 حج کے دنوں میں اور 7 واپس اپنے وطن آ کر، یہ 10 روزے اس پر فرض ہیں۔ قتل خطا، اگر کسی مسلمان سے کوئی مسلمان غلطی کے ساتھ قتل ہو گیا، ضرور قتل خطا پر قصاص نہیں ہے، غلطی سے قتل ہو گیا تو اس صورت میں وہ دیت بھی ادا کرے گا اور 2 مہینوں کے پہ در پہ روزے رکھے گا۔ اور اس طریقے سے قسم توڑنے کا کفارہ، اگر ایک آدمی نے قسم اٹھائی لیکن بعد میں اس کو پورا نہیں کر سکا، توڑنی پڑی، تو غلام آزاد نہیں کر سکتا، مسکینوں کو کھانا بھی نہیں کھلا سکتا، 10 مسکینوں کو کپڑے بھی نہیں دے سکتا، پھر 3 روزے رکھے۔ اب یہ 3 روزے اس پر فرض ہیں۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا، خشکی کا شکار کرنے والا حالت احرام کے اندر اس پر بھی روزے فرض ہیں۔ زہار کا کفارہ، جس بندے نے یہ کہا کہ یہ میری بیوی میری ماں کی طرح ہے، اب بیوی ماں تو بن سکتی نہیں، اب اسے زہار کر دیا ہے، اب پھنس گیا۔ اب اسلام نے، شریعت نے اس پر سزا نافذ کی ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا غلام آزاد کرے، اگر یہ بھی نہیں تو پھر 2 مہینے پے در پے روزے رکھے۔ پے در پے کا مطلب یہ ہے شہرین متتابعین، اگر ایک دن بھی ناغہ ہو گیا نا اندر، پھر نئے سرے سے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس عورت کو اس کے لیے حلال قرار دیا تھا، اس نے ماں کیوں کہا اس کو۔ اسی طریقے کے ساتھ روزے کی حالت میں کوئی انسان اپنی بیوی سے ہمجنسی کر لیتا ہے، اس کی سزا بھی یہی ہے کہ اگر وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، مسکینوں کو کھانا نہیں دے سکتا، تو اس کے لیے آپشن پھر روزوں کا بھی ہے کہ وہ 2 مہینے مسلسل روزے رکھے۔ 2 مہینے جس نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے قربت کر لی، اتنی سخت سزا ہے۔ تو لو بھائیو، یہ ہیں وہ 8 قسم کے روزے، اور دوسری قسم ہے نظر کے روزے۔
جس شخص نے کوئی نظر مانی اور نظر میں اس نے کہا میں اتنے روزے رکھوں گا، اب اس کی نظر پوری ہوگی تو اب وہ روزے رکھے۔ یہ فرض روزے ہیں۔ ممنوع روزے کون سے ہیں یہ بھی سن لیں۔ عید الفطر کے دن روزہ رکھنا منع ہے، عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ ہمارے ہاں ایک بڑی مشہور بات ہے کہ جب بڑی عید ہوتی ہے تو لوگوں سے کہتے ہیں بھائی، وہ کہتے ہیں میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کب کھولنا ہے؟ 12 بجے، یا قربانی کے جانور کا گوشت کھا کر۔ وہ میرے بھائی یہ روزہ نہیں ہے، یہ کون سا روزہ جو 11، 12، 1، 2 بجے، 3 بجے، 2:30 بجے کھل رہا ہے؟ روزہ تو طلوع صبح سے لے کر غروب آفتاب تک ہے۔ ہاں، یہ عید الاضحیٰ کا یہ الگ سنت ہے اللہ کے پیارے پیغمبر کی کہ اللہ کے رسول عید الفطر کے دن گھر سے کچھ کھا کر جاتے تھے، تاک کھجوریں حدیث میں آتی ہیں، اور عید الاضحیٰ کے دن بغیر کھائے پیے میدان میں آتے تھے، عید پڑھتے، واپس جاتے اور اس کے بعد کھاتے۔ اگر ممکن ہو سکے تو قربانی کا جانور کا گوشت بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو روزے کا نام دینا ہمارے ہم معاشرے میں مشہور ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا جی 12 بجے کھولو، یہ کوئی روزہ نہیں۔ تو عید الفطر کے دن روزہ رکھنا اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا یہ کوئی تقویٰ نہیں ہے، یہ مخالفت رسول ہے۔ استقبال رمضان کا روزہ، رمضان شریف آ رہا ہے پورا سال، اب جی ماشاءاللہ جی استقبال میں 1-2 روزے رکھنا، یہ بھی غلط ہے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے اس سے منع فرمایا ہے۔ دلائل موجود ہیں، وقت نہیں ہے میری دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے حدیث رکھوں۔ مسلسل روزہ رکھنا، ہر روز روزہ، ہر روز روزہ، ہر روز روزہ منع ہے، یہ ہماری شریعت میں نہیں ہے۔ ایام تشریق کے روزے نہ، ذوالحجہ کی 11، 12 اور 13 تاریخ روزے رکھنا، نفلی روزے رکھنا منع ہے۔ صرف جمعے کا روزہ رکھنا نفلی منع ہے، صرف ہفتے کا روزہ رکھنا نفلی منع ہے، صرف 10 محرم کا اکیلا روزہ رکھنا منع ہے۔ آگے پیچھے 9 کا ملا لے، جسے اللہ کے رسول نے فرمایا اگر آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی رکھوں گا۔ تو شک کا روزہ رکھنا یہ بھی منع ہے۔ آپ دیکھیں گے چاند کے طلوع ہونے کے بارے میں شک ہوتا ہے، پتہ نہیں 29 کا طلوع ہوگا کہ 30 کا، تو لوگ کہتے چلو رکھ ہی لیتے۔ تو شک کا روزہ رکھنا منع ہے۔ اور فرمایا کہ وصال کا روزہ، ایک روزے کی افطاری کی کوئی نہیں، اگلا روزہ ساتھ رکھ لیا، یعنی پھر افطاری نہیں کی، کچھ بھی کھایا پیا نہیں ہے، اور اگلا روزہ پھر شروع کر دیا، یہ بھی رکھنا منع ہے۔ اچھا، 10واں روزہ نفلی جو رکھنا منع ہے وہ ہے عورت کے لیے کہ وہ اپنے خامد کی اجازت کے بغیر، اگر خامد گھر میں موجود ہے، سفر پر نہیں ہے اور خامد گھر کے اندر موجود ہے، اس سے پوچھ کر پھر نفلی روزہ رکھے، یعنی یہ عبادت، یہ 10واں روزہ جو ہے یہ عورت اپنے خامد سے پوچھ کر رکھے نفلی روزہ۔ تو یہ وہ روزے ہیں جو ممنوع ہیں، یہ 10 روزے ہیں۔ اب نفلی روزے، محرم کے مہینے کے روزے، شعبان کے مہینے کے روزے، شوال کے روزے، عرفہ کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ، ایام 20 کا روزہ، چاند کی 13، 14، 15 کا، ہر سمار، ہر جمعرات کا روزہ، اور کچھ ایسے روزے ہیں جو مبہم ہیں، یہ معین تھے اوپر، اب یہ مبہم، ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھ لیں، یا ہر مہینے کے 3 روزے رکھ لیں، جب مرضی چاہے رکھ لیں۔ یہ وہ ہیں جو سنت رسول سے ثابت ہے۔ تو یہ تھے میرے بھائیوں وہ روزے جو کچھ فرض تھے، کچھ ممنوع تھے اور کچھ نفل تھے۔ کیونکہ روزوں کے بارے میں، کیونکہ رمضان کا ٹاپک ہے، اس پر میں چاہتا ہوں کہ تفصیل سے آپ کو کچھ نہ کچھ مواد مل جائے۔ اب قرآن مجید کی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھیں، روزے کی حالت ہو یا روزے کی حالت نہ ہو، جھوٹ بولنا منع ہے، کسی قسم کی بھی برائی یا بے حیائی یا غلط کام کرنے منع ہے۔
آپ یہ بات کو سمجھے ذرا، اللہ نے روزہ کیوں رکھوایا ہے؟ روزے کی حالت میں اللہ نے حلال چیزوں کو حرام کرا دیا۔ حرام تو ہے ہی حرام، وہ روزے کی حالت میں بھی حرام ہے، روزے کے بغیر بھی حرام ہے، لیکن اصل روزہ یہ ہے کہ جو حلال چیزیں اللہ نے ان کو بھی حرام کرا دیا۔ آپ نے اپنے گھر میں حلال کھانا لایا، آپ نہیں کھا سکتے، پانی رکھا ہوا آپ نہیں پی سکتے، بیوی کا نکاح کر کے حق مہر دے کے لائے، آپ روزے کی حالت میں نہیں مل سکتے۔ اللہ رب العالمین اصل میں انسان کی تربیت اور ٹریننگ اس کو دینا چاہتا ہے کہ میں تیرا خالق ہوں، میں تیرا مالک ہوں، میں جب چاہوں تو تیرے حلال کو بھی تیرے لیے حرام کر دوں، تم نے بھی حرام سمجھنا ہے اس کو۔ اصل میں روزوں کے اندر یہ انسان کی تربیت کی جاتی ہے۔ جس طرح فوجی کو ٹریننگ دی جاتی ہے نا، 6 مہینے سال، تو اس کے بعد اس کو لڑنے کے لیے بارڈر پر بھیج دیا جائے تو وہ کہے میں تو نہیں لڑ سکتا، تو لوگوں نے اس کو کہا کہ تو پھر ٹریننگ کی تھی، کیا ٹریننگ کیا آپ نے؟ 11 مہینے اسی طرح گزار دیے، پورے رمضان کے روزے بھی رکھے، فرق کوئی نہیں پڑا۔ اس لیے رمضان کے اندر انسان کی اس تربیت کو اللہ رب العالمین نے اس انداز میں رکھا ہے کہ تقریباً دین کی جتنی باتیں ہیں ساری کی ساری روزے کے اندر آ گئی ہیں۔ عبادات روزے کے اندر، عقائد کی اصلاح روزے کے اندر۔ آج آپ عبادت دیکھ لیں، 5 نمازیں، تکبیر اولیٰ، پہلی صف، قرآن کی تلاوت، ذکر اذکار، سخاوت، ہمدردی، اتنی عبادتیں ہیں، دوسروں کی افطاری کروانا، ساری کی ساری عبادتوں کو اللہ نے روزے کے اندر جمع کر دیا۔ عقائد کی درستگی، ایک بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اکیلا تنہا چھت پر بیٹھا ہوا ہے، دکان کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کمرے میں بیٹھا ہوا ہے، ٹھنڈا پانی اس کے پاس موجود ہے، ٹھنڈی بوتلیں اس کے پاس موجود ہیں، جوس موجود ہے، پیتا کیوں نہیں؟ روزہ اس کو یہ عقیدہ دے رہا ہے کہ ایک ذات ایسی ہے جو تجھے دیکھ رہی ہے، عرش والا تجھے دیکھ رہا ہے، اگر فرش والے نہیں دیکھ رہے، عرش والا دیکھ رہا ہے۔ تو روزہ انسان کے عقیدے کو پختہ کرتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، مومن تو اپنے ارادوں کو بھی نہیں توڑتا۔ ہم تو ارادہ کر کے ارادہ توڑ دیتے ہیں، لیکن مومن جب ارادہ کر لیتا ہے نا کسی معاملے کے اندر، معاملات کے اندر، ابھی بات کرتا ہوں میں کہ معاملات کے اندر بندہ کتنا صاف ہونا چاہیے کہ روزہ انسان کے معاملات کو درست کرتا ہے۔ معاملے میں جھوٹ، ملاوٹ، جعل سازی، 2 نمبری یہ نہیں کرنی، بالکل صاف۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص ہے، بہت بڑے تاجر بھی تھے، تو اس سے مال کے بارے میں کوئی بات ہوئی۔ اس نے کہا جی میں آپ کو مال 5% نفع پر لیتا ہوں آپ سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ بھی سوچ لیں، میں بھی سوچ لیتا ہوں۔ اگلے دن وہ آ گیا اور ساتھ ایک اور آدمی آیا، ایک اور بزنس مین آیا۔ اس نے کہا امام صاحب میں آپ کو 10% نفع پر دیتا ہوں۔ آپ دیکھیں ایک چیز کے ایک آدمی 5 روپے دے رہا ہے اور ایک 10 روپے دے رہا ہے، میں اور آپ کس کو دیں گے؟ 10% والے کو۔ کیوں؟ کوئی تحریر نہیں ہوئی، کوئی اسٹامپ نہیں ہوا، کوئی لکھ پڑھت نہیں ہوئی، صرف امام بخاری رحمہ اللہ نے فرمایا کل آنا۔ تو کل جب وہ شخص آیا، ساتھ دوسرا بندہ بھی آ گیا، اس نے کہا جی میں آپ کو 10% نفع دیتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرمانے لگے کہ میں 5% نفع والے کے ساتھ ہی سودا کرتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہو سکتی؟ امام صاحب نے فرمایا کہ وجہ یہ ہے کہ میں نے ارادہ کر لیا تھا، میں نے دل میں ارادہ کر لیا تھا کہ میں 5% والے کو ہی سودا دوں گا۔ اللہ ہمارے ارادوں کو، نیتوں کو جانتا ہے۔ اگر اب میں نے اپنی نیت بدلی تو یہ ہے معاملات کے اندر گڑبڑ۔ یہ کیا ہے جی؟ اتنا بندہ کھڑا ہو معاملات کے اندر۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرتے ہیں، دوسری طرف سے ہمیں فائدہ ملتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بھائی سارا تو پروگرام رہ گیا،
ہمارا پروگرام بدل گیا. یہ نہیں کہتے کہ بے ایمان ہو گیا ہوں، کیونکہ بڑا آدمی کوئی کام کر کے مکر جائے، معاملے کو اوپر نیچے کر دے، گڑبڑ کر دے، نیت خراب ہو جائے، تو جو بڑا آدمی ہے، پیسے والا ہے، اس کی بات چلتی ہے، وہ کہتے ہیں ساڈا تو پروگرام رہ گیا. اور اگر کوئی غریب آدمی سودا کر کے مکر جائے تو کہتے ہیں بے ایمان ہو گیا. ہے نا یہ بات؟ یہ کون سا کرائٹیریا ہے اسلام کا؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی عبادتیں ہیں؟ کون سے معاملات ہیں؟ اللہ کو تو امام بخاری رحمہ اللہ والے جیسے معاملات چاہیے. کہا میں نے دل میں عزم کر لیا تھا کہ میں 5% والے کو دوں گا، اب میرا رب میرے ارادوں کو جانتا ہے، اب میں نے ارادہ نہیں بدلنا. اور ہم جناب کچھ نفع دے کر دنیا کی خاطر اپنے ارادوں کو بدل دیتے ہیں، اپنی نیتوں کو بدل دیتے ہیں، اپنے اعمال کو بدل دیتے ہیں، اپنے کردار کو بدل دیتے ہیں، اپنے دین کو بدل دیتے ہیں. کیا ایسا نہیں تھی؟ پھر اللہ کی رحمتیں رمضان کے اندر بھی پھر نازل ہو نہیں ہوتی. تو روزہ جو ہے نا انسان کے معاملات کو بھی ٹھیک کرتا ہے. اخلاقیات، روزہ انسان کے اخلاق کو بھی سنوارتا ہے. گالی نہیں دینی روزے میں، غلطی ویسے بھی نہیں دینی، لیکن روزے کی حالت میں بالخصوص چغلی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کسی کو الٹا نام نہیں ڈالنا، اونچا نہیں بولنا. روزے کی حالت میں اونچا بولنا بھی منع ہے، روزے کے ادب کے خلاف ہے. جس طرح مسجد کے اندر آ کر اونچا بولنا منع ہے. سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور میں 2 شخص مسجد میں جھگڑ رہے. آپ نے دوسرے صحابی سے کہا ان کو بلاؤ میرے پاس. بلایا گیا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ غالباً کہا کہ ہم طائف سے آئے ہیں، مدینے کے نہیں تھے. فرمایا اگر تم مدینے کے باسی ہوتے تم کو میں کوڑے لگاتا. یہ رسول اللہ کی مسجد ہے اور ساتھ میں اللہ کے رسول کا روزہ مبارک ہے، تم لڑ رہے ہو، ادھر مسجد میں جھگڑ رہے ہو. مسجد کا بھی احترام، روزے کا بھی احترام، قرآن کا بھی احترام. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے اللہ فرماتے ہیں دھیان کے ساتھ استماع کرو، توجہ سے سنو اور خاموشی اختیار کرو. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ اپنی رحمت کی برکھا برسائے. اور ہماری مسجدوں میں نماز تراویح میں کیا ہوتا ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں. میں اس پر تفصیل کے ساتھ بات، میرے پاس وقت نہیں ہے. آگے ہم سب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے جو نگاہ مشتی ہوتی ہے مردوں کے حال کے اندر بھی عورتوں کے حال سب دیکھ سکتے ہیں. اور اس کا کیا خیال ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں یہ اس کا اللہ کو نہیں پتا کہ ہم اللہ کے قرآن کا ادب کر رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن کی بے ادبی کر رہے ہیں. اللہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب بھی قرآن پڑھا جائے، یہ نہیں کہ تراویح کے اندر، کہیں بھی کسی وقت قرآن پڑھا جائے کیا کرو؟ فَاسْتَمِعُوا، استماع کا معنی ہما تن گوش ہو جاؤ، دنیا سے اپنے آپ کو کاٹ دو. وَأَنصِتُوا، اور خاموش ہو جاؤ. لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر اللہ رحمت کی برکھا برسائے. قرآن بیان ہو رہا ہو اور کوئی بندہ آپس میں بیٹھے باتیں کر رہا ہو، یہ نہ سمجھی کی علامت ہے. قرآن بیان ہو رہا ہے، بعض دفعہ لوگ وظیفہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ اپنی تسبیح 100 دانے کی تسبیح پوری کر رہے تھے. یہ قرآن کا ادب نہیں ہے. قرآن بیان ہو رہا ہے، قرآن سنو پورے استماع کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ. اس لیے جہنمی جب جہنم میں جائیں گے تو اپنے جہنم میں جانے کی وجہ خود بتائیں گے. سورۃ الملک 29واں پارہ پہلا رکوع. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم سنتے. یہاں تو کہ ہم سنتے نہیں، ادھر کہیں گے کاش کہ ہم سنتے. ادھر یہ کہ ہمیں کوئی سنائے نہ. ہم نہیں سن سکتے روزانہ درس، ہمارے پاس وقت نہیں ہے. مولوی صاحب بہت فارغ ہیں، ان کا کام یہی ہے. اور جہنمی خود کہہ رہے ہیں وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ، کاش کہ ہم سنتے. او ناقل، یا ہم سمجھتے. ما كنا فی اصحاب السعیر، تو آج جہنمی نہ ہوتے. قرآن کو نہ سمجھا نہ قرآن کو سنا تو ہدایت کہاں سے ملے گی؟
سننا، یہ کان ہدایت کا راستہ ہے، آنکھیں ہدایت کا راستہ ہے، دل و دماغ سے سوچنا سمجھنا یہ ہدایت کے راستے ہیں، تو ہم نے ہدایت کے راستے خود ہی بند کر دیے، تو بتاؤ ہدایت آئے گی کہاں سے؟ تو اس لیے اخلاقیات کے حوالے سے یہ بات بھی روزہ ہماری پوری تربیت کرتا ہے۔ اعتکاف، جذبہ سخاوت، صبر، یہ سارے کے ساری وہ خصوصیات کوالٹیز ہیں جو ایک انسانوں اور مسلمانوں کے اندر ہونی چاہیے، یہ اس رمضان کے اندر ہمیں ملتی ہیں۔ اب ملیں گی کس کو؟ یہ علم، یہ قرآن، یہ رمضان ایک سمندر سمجھے، قرآن رمضان کو سمندر سمجھے، جو جتنی زیادہ گہری چھلانگ لگائے گا اتنے زیادہ گوہر نیچے سے لے کے آئے گا۔ قرآن کو جتنا توجہ کے ساتھ، اتنی محنت کے ساتھ، اتنی محبت کے ساتھ، جتنا ڈیپلی اور گہرائی میں جا کے پڑھیں گے اتنی زیادہ آپ کو ہیرے اور جواہرات ملیں گے۔ اگر سرسری نمازیں بھی پڑھتے جا رہے ہیں، روزے بھی رکھتے جا رہے ہیں، اثر کوئی نہیں ہو رہا، تبدیلی کوئی نہیں آ رہی، اخلاص نہیں ہو رہا، پیدا ہو رہا، جیسے آج سے 40 سال پہلے تھے، آج 41 سال ہو گئے زندگی کے، 50 سال ہو گئے، آج بھی اسی طرح کے ہیں، کیوں نہیں تبدیلی آتی؟ بارش برسنے سے تبدیلی آ جاتی ہے تو قرآن سننے سے کیوں نہیں آتی؟ موسم تبدیل ہوں تو حالات تبدیل ہو جاتے ہیں، تو قرآن ایسی کتاب ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں قرآن کو پہاڑ پر ہم نازل کرتے ہیں تو وہ بھی ریزہ ریزہ جاتا ہے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ اے انسان، تیرا دل پتھر سے زیادہ سخت ہے۔ آپ نے دیکھا رمضان کے دنوں میں تراویح کے لیے لوگ پہنچتے ہیں اور فرضی نماز کے لیے نہیں آتے ہیں۔ اکثر آپ دیکھیں مسجدوں میں فرض نماز بعد میں کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، تراویح کے لیے آ جاتے ہیں، اور کچھ آتے ہیں چلو 4 گزر جائیں تو اگلی 4 پڑھ لیتے ہیں، اور کچھ 3 وتر پڑھنے کے بجائے کیا کرتے ہیں، 2 وتر جب امام پڑھا رہا ہوتا ہے تو پیچھے بیٹھ کے گپے شپے لگا رہے ہوتے ہیں، خواتین بھی مرد سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، اور ایک آخری جگہ جب کھڑی سے دوڑ کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہ عبادت کے ساتھ مذاق ہے، یہ عبادت کے ساتھ مذاق ہے۔ قرآن نے کیا کہا ہے؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ تعالیٰ منظر دکھا دیں گے، جو انکار کرے گا اللہ رب العالمین جسم کو بلا دیں گے، زبان پہ مور لگا دیں گے، الْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ ہاتھ پاؤں بول بول کے بتائیں گے۔ قرآن میں دوسرے مقام پہ آتا ہے انسان کی جلد، انسان کی چمڑی بولے گی، انسان کی جلد بولے گی، انسان کی چمڑی، ہاتھ پاؤں بولیں گے کہ یا اللہ اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔ زمین بولے گی یومئذ تحدث اخبارها، زمین جہاں جہاں گناہ ہوئے وہ زمین اپنی خبریں بیان کر دے گی۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ یہ جو سورۃ زلزال ہے نا، اس نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اس میں قیامت کے زلزلے کا ذکر ہے۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا يَوْمَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا۔ اللہ کے حکم سے زمین وہ خبریں ساری بیان کر دے گی جو اس کے اوپر ہوئی ہیں۔ اس لیے میرے محترم بھائیو، رمضان کا یہ مہینہ ہے، یہ انسان کو صحیح معنی میں جسے کہتے ہیں نا صحیح کلین کرنے کے لیے، صاف کرنے کے لیے۔ قرآن اور رمضان یہ انسان کے دلوں، انسانوں کی دلوں کی صفائی کے لیے آیا ہے۔ اگر اس بندے نے رمضان میں اور قرآن پڑھ کے اپنے دل کی صفائی نہ کی، سمجھو اس نے اپنے زندگی کے سفر کو بیکار گزار دیا۔ بے مقصد زندگی گزارنے والے کی 3 مثالیں میں آپ کو دیتا ہوں۔ یہ جو جہاز سفر، بحری جہاز جاتے ہیں نا پانی کے اندر، ان کے تو ایک سمت نما ہوتا ہے جو ان کو ڈائریکشن بتاتا ہے کہ آپ نے کہاں جانا۔
تو بے مقصد زندگی بسر کرنے والا انسان، اس کی مثال اس جہاز کی ہے، بحری جہاز کی، جو اپنا سمت نما گم کر چکا ہے، پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ یا اس کی مثال ہوائی جہاز کی ہے، جس کا ریڈار سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ ریڈار پر اس جہاز کے بارے میں ساری انفارمیشن دی جاتی ہے کہ جانا کہاں ہے، پورا اس کو گائیڈ کیا جاتا ہے، لیکن یہ جہاز اپنے ریڈار سے رابطہ منقطع کر چکا۔ یا اس مسافر کی ہے جو صحرا میں قافلے کے ساتھ سفر کر رہا تھا، اب اپنے قافلے سے وہ آدمی بچھڑ گیا یا پتہ نہیں کہاں جانا ہے۔ اور میرے بھائیوں، وہ سمت قرآن ہے، وہ سمت حدیث ہے، وہ ریڈار قرآن اور حدیث ہے، وہ قافلہ صحابہ کا قافلہ ہے، مومنین کا قافلہ ہے، ایمان والوں کا قافلہ ہے۔ آئیے ان کے ساتھ جڑ جائیں، اور ان چیزوں کو جوڑنے کے لیے اللہ ہر سال رمضان بھیجتے ہیں۔ قرآن کثرت سے پڑھا جاتا ہے، قرآن سمجھایا جاتا ہے، قرآن بتایا جاتا ہے۔ خواتین کے لیے بھی آپ نیٹ پہ سرچ کریں، اتنے زبردست قسم کے قرآن کے دورے، قرآن کی تشریح، قرآن کی توضیح، قرآن کی تفسیر، قرآن کی وضاحت، سائنس کے ساتھ ریلیٹ کر کے پڑھے لکھے لوگ، نوجوان اس قرآن کو سیکھیں، سمجھیں۔ یہ جب رمضان گزرے تو ہم اس طرح کے نہ ہوں، بلکہ اس کے بعد ہم کچھ اور ہوں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آیا اسی طرح چلا گیا اور ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ تو اس لیے اس رمضان کے اندر یہ جذبہ جہاد میں یہ رمضان بیدار کرتا ہے۔ دنیا کا سب سے پہلا حق اور باطل کا جو معرکہ ہوا تھا 17 رمضان کو ہوا تھا۔ مکہ فتح ہوا رمضان کے اندر، اور کئی جگہیں ہوئی رمضان کے اندر۔ تو روزے جہاد سے بھی نہیں روکتے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہم نے ان باتوں کو ذہن نشین کرنا ہے اور سمجھنا ہے۔ آخر میں مسلمانوں کی وہ قسمیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ہم رمضان اور مسلمانوں کی قسمیں، شاید کسی بھائی کو میری بات یہ سمجھ آ جائے۔ کچھ لوگ اس ماہ کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، کچھ لوگ اس مہینے کا، رمضان کے روزوں کا شدت سے انتظار کرتے ہیں، تو جب رمضان آتا ہے تو ان کی خوشی کی انتہا نہیں ہوتی، ان کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ ایک قسم تو یہ ہے مسلمانوں کی۔ دوسری قسم، کچھ لوگ ایسے ہیں رمضان ان کی زندگی میں آتا ہے، گزر جاتا ہے، ان کی صحت پہ کوئی مثبت اثر نہیں پڑتا، روزے بھی رکھے، تراویحیں بھی پڑھی، مسجد میں آتا جاتا رہا، افطاریاں بھی کرتا رہا، زمین جنبت نہ جنبت، گل محمد ہرگز نہ جنبت، زمین ہل گئی لیکن اسے کوئی اثر نہیں ہوا، یہ بھی مسلمان ہے۔ تیسری قسم، کچھ لوگ صرف رمضان میں خدا کو پہچانتے ہیں، رمضان ختم ہوتے ہی اللہ کی نافرمانی طرف لوٹ آتے ہیں۔ رمضان میں پہلی صف، تکبیر اولا، امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت، ذکر و اذکار، تسبیحات، تحریرات، سارا کچھ ہے۔ جو ہی عید کا چاند طلوع ہوتا ہے دوبارہ پھر نافرمانی طرف پلٹ پڑتے ہیں۔ یہ تیسری قسم ہے مسلمانوں کی۔ چوتھی قسم کے لوگ سحری کے وقت کھانا کھا لیتے ہیں، کھانا پینے سے رک جاتے ہیں، اور غروب آفتاب پر جانوروں کی طرح پیٹ بھر کے کھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کسی چیز کا انہیں خیال نہیں، فلمیں، ڈرامے، گانے سب چل رہا ہے۔ یہ اس کی قسمیں جو ہے بیان کی گئی ہیں۔ اب میرے محترم بھائیوں، ہم سب اس بات پہ غور و فکر کریں کہ ہمارا جو ہے اس کے ساتھ، ہم نے اس رمضان مبارک کے اندر ہم نے کیا کام کرنا ہے، ہم کس قسم کے لوگ ہیں، ہماری سوچ کیا ہے، یا ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس بات پہ آپ غور و فکر کریں، اس بات کو آپ سمجھ